بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر انسانوں کی تقسیم کی ہے اور ہر قسم کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دکھلایا ہے اور ہر راستے سے انسان بخوبی واقف ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سے راستے پر چلنے کے بعد مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ایک کہا گیا ہے کہ ہم بار بار یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا انعام ہے۔ دنیا کے اندر انسان بہت مختصر وقت کے لیے ہے جو آخرت کے مقابلے میں شاید چند منٹ کا ہو یا چند لمحوں کا فاصلہ ہو، یہ وقت اتنا کم ہے۔ اگر آخرت کے وقت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لاکھوں سال ہے، قیامت تک جو لوگ چلے گئے ان کے لیے بھی ہزاروں سال ہیں، اور پھر جب وہ زندگی شروع ہوگی اس کے بھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہے گی۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا راستہ اختیار کریں کہ ہم آنے والی نسل کے لیے جو بڑے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے کام کر کے جائے کہ آنے والی نسل کے لیے وہ مشعل راہ بنے، رول ماڈل بنے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزاری یار میری زندگی اچھی گزرنی چاہیے، مجھے دوسرے کی کوئی فکر نہیں، جس طرح ہم اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور دوسرے کا جتنا بھی نقصان ہو جائے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح ہمارا رویہ ہے تو یاد رکھیے گا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کوئی آپ کا بھی نقصان کر کے چلے جائے گا اور وہ اپنا فائدہ سوچے گا، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں چنا۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں اپناتے، کسی بھی آپ ادارے میں چلے جائیں ان کے پورے پروٹوکولز ہوتے ہیں، تمام رولز کے تحت وہ ادارہ چلتا ہے۔ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو رولز کے تحت رہنا ہوتا ہے، بغیر ڈریس کے یہاں کوئی نہیں آ سکتا، وقت پر پہنچنا ہے۔ پھر آپ کے مختلف پیریڈز رکھتے ہیں، مختلف استاد آتے ہیں، آپ کو مختلف قسم کی چیزیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح زندگی بھی ہے، آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے، مختلف قسم کے آپ کام کریں گے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنے کردار کو، اپنے راستے کو ہمیشہ صحیح چنیں۔ اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر برکت ڈال دے گا اور پھر آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن آپ نے اپنا فائدہ سوچا، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ تنہ تنہا کھڑے ہوں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی برکت آپ کے ساتھ ہوگی، نہ دنیا کا کوئی شخص آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ نے وہ اپنی نشانی بنائی ہوئی ہے کہ میں دھوکے باز ہوں، میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں، مجھے صرف اپنی غرض ہے، کسی کی غرض نہیں ہے، میں کسی کے کام نہیں آ سکتا، میں کسی کا فائدہ نہیں سوچ سکتا۔ اگر ہم اس طرح بنے تو پھر ہمیں نقصان اٹھانا ہوگا، لیکن اگر ہم نے وہ راستہ چنا جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور ہم سیدھا راستے پر چلنے لگ گئے تو پھر آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہم مشعل راہ بنیں گے، رول ماڈل بنیں گے اور اپنے لیے بھی ہم کامیابیاں سمیٹیں گے۔ جب سیدھے راستے پر انسان چل جاتا ہے تو پھر وہاں پر بظاہر اس کو اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن جب وہ چل جاتا ہے اس راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے۔ وہ اتنی روشنی ہوتی ہے کہ شاید سورج کی روشنی بھی وہاں پر کم پڑ جائے، اس کو کبھی بھی اندھیرا نظر نہیں آتا کیونکہ اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہمارے آنے والے ہماری اچھی مثال دیں، ہمارے جانے کے بعد ہر شخص کہے کہ یار یہ شخص اچھا تھا، یہ بچہ اچھا تھا، یہ جو میٹرک کلاس گئی ہے، یہ 9 کلاس پڑھتی ہے، یہ 8 کلاس میں جو بچے ہیں یہ بچے اچھے ہیں، یہ جو 3, 4, 5 میں بچے پڑھتے ہیں یہ آگے جا کے بہت کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ بہت اچھی طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی شخص ہو اس کے لیے یہی کہا جائے گا
کہ یہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ہے صحیح راستہ. انسان کو پتہ لگ جاتا ہے جب وہ انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے, کسی سوسائٹی میں رہتا ہے, تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ایسا کام کرتے رہنے کی اور سیدھا راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بعد والے آنے والے ہمیں رول ماڈل کے طور پر, مشعل راہ کے طور پر ہمیں یاد رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں برے نام سے یاد رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.